بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دلوں سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے کام کرو۔ اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری، منصب اور مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دلوں سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں اور خواہشوں سے بھرے ہوئے دل پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق اور محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا میں جھکنے والے دل پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اسے مولا کریم کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کا دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالی سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب اور تحریب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خضوع اور خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خضوع اور خشوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں اور نفسانی خواہشات سے بچنے والوں میں شامل کرے اور نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔